بلکہ روزے کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ کافی وقت طالب علم کو جو ہے نا وہ اپنی تیاری کے لیے مل جاتا ہے، نماز فجر کے بعد وہ تیاری کر سکتا ہے، اسی طرح ظہر کے بعد اگر تھوڑا سا آرام کرنا چاہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے وہ سونا چاہے تو وہ ظہر کے بعد اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے پھر وہ جو فجر کی تیاری کی ہے وہ اس کا اعادہ کر لے، اور اسی دوران عصر کے بعد اگر گھنٹہ ڈیڑھ ہے اس کے بعد تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک عمل کرنے سے امتحانات کی تیاری میں بھی جو ہے نا وہ برکت ہوتی ہے۔ لیکن روزے کی غیر معمولی اہمیت سے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے اس لیے نہیں انکار کیا جا سکتا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزہ کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں یعنی اللہ ہوں۔ تو جس نیکی کا، جس عمل کا بدلہ اللہ خود ہوں تو اس کے کیا ہی کہنے۔ اور پھر تجلیات ماہ سیام کیا کہنا۔ اپنے ارد گرد کا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے، اور پاکستان کو اپنی ہر دعا میں ضرور یاد رکھیے کہ اللہ کریم اس کو استحکام عطا فرمائے۔